اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم علی اعدائہم الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو تیمم کے ذیل میں چل رہی تھی اور یہ بیان ہوا کہ چند موارد ہیں جہاں پر تیمم کرنا ضروری ہے یا جائز ہے کہ انسان تیمم کریں، اور خلاصہ یہ کہ کچھ ایسے موارد ہیں جہاں پر وضو اور غسل ساقط ہے اور اس شخص کو تیمم کرنا ہوگا یا تیمم کرے گا۔ اس میں سب سے پہلا مورد، جب اس کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو۔ اب اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو پھر اس صورت میں تفصیل بیان کی کہ اس کے لیے جستجو کرنا، تحقیق کرنا، تفحص کرنا ضروری ہے۔ اور گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی کہ مسئلہ نمبر 347 آغا سیستانی منہاج الصالحین اور آغا خوئی منہاج الصالحین 349 کہ اگر وقت تنگ ہے کہ اگر ہم پانی کی جستجو میں گئے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو خوب اس صورت میں واجب ہے کہ وہ شخص پانی کی جستجو میں نہ جائے، پانی کی تلاش میں نہ جائے اور تیمم کرے، یہ اس کے لیے واجب ہے۔ یہ مسئلہ 347 میں بیان ہوا، آگے سیستانی کی 347 اور آخوی کی 349۔ مسئلہ نمبر 350 آگے خوئی اور آگے سیستانی 348۔ خوب توجہ فرمائیں۔ خوب توجہ فرمائیں، مسئلہ نمبر 349 آگے سیستانی کی منہاج اور آخوی کی منہاج کا مسئلہ نمبر 350۔ اب اگر کوئی شخص پانی تلاش کرتا تو مل جاتا، یا پانی تلاش کرنا واجب تھا اس کے لیے، اب یہ ہیلہ شرعی ہے۔ ہیلہ یعنی ایک جگاڑ، بہانہ، اگرچہ اس ہیلے میں گنہگار ہوگا لیکن اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر ابھی وقت بہت ہے، اس نے کہا کہ ابھی نماز پڑھوں گا تو مجھے جانا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، جستجو کرنی پڑے گی۔ یہ شخص ڈیلے کیا، اب وقت لمیٹڈ رہ گیا۔ اگر اب اس حال میں اگر وہ پانی حاصل کرنے جائے گا تو اتنا ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، اتنا ٹائم نہیں ہے، نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اب کیا کرے وہ؟ خوب فرماتے ہیں کہ اب اس کے لیے آپشن نہیں ہے اس کے پاس، تیمم کرے
اور یہ جو تیمم میں نماز پڑھے گا یہ نماز بھی صحیح کہلائے گی. یہاں پر آگے سیستانی نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اور یہ ایک گفتگو ہے. توجہ فرمائیں. سوال: کیا اس نے معصیت کی یا کیا کہیں گے اس کو؟ تو فقہا یہاں پر تین یا دو اصطلاح، فی الحال دو اصطلاح کافی ہے، دو ٹرم استعمال کرتے ہیں. ایک ہے عصیان، معصیت، ایک ہے تجری. تجری کسے کہتے ہیں؟ عصیان کسے کہتے ہیں؟ کہ مثال کے طور پر میں یا کوئی شخص حکم خدا کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو معصیت کہتے ہیں. تجری کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک شخص خیال کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی اس نے اس کام کو انجام دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو گناہ نہیں تھا، تو اس کو معصیت نہیں کہتے ہیں ٹیکنیکلی، بلکہ اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں تجری. اب آیا تجری کی وجہ سے اس کی عدالت ساقط ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک علماء میں گفتگو ہے. تجری یعنی جرأت کرنا مولا کے اوپر. وہ تو سمجھ رہا تھا کہ حرام ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ حرام ہے، لیکن بعد میں اسے مسئلہ پتہ چلا کہ نہیں یہ تو حلال تھا. جس طرح بہت سارے معاشرے میں مسکنسیپٹس ہونے کی وجہ سے، مسائل فقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان خیال کرتا ہے کہ یہ ہم نے گناہ کیا، جبکہ وہ گناہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان اس کو انجام دے تو یہ تجری کہلاتی ہے، یعنی مولا کے اوپر اس نے جرأت دکھائی. تو یہ معصیت نہیں ہے، یہ تجری کہلاتا ہے. اب آیا اس بحث کا ہماری گفتگو سے کیا کنیکشن ہے؟ ہماری گفتگو سے اس کا یہ کنیکشن ہے. خوب دقت کیجیے گا. بحث کیا تھی؟ کہ ایک شخص پانی کی تلاش میں نہیں گیا اور وقت تنگ ہو گیا، اب مجبوراً، جو کہ اس کے پاس اب آپشن نہیں تھا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی. تو سوال: آیا یہ معصیت ہے یا معصیت نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر اسے معلوم ہے کہ اگر وہ تلاش میں جاتا اور پانی مل جاتا تو اس نے معصیت کی، گناہ کیا. لیکن اگر اسے معلوم نہیں تھا، لیکن شریعت نے تو واجب قرار دیا تھا کہ جاؤ تحقیق کرو. شریعت نے واجب قرار دیا تھا کہ تحقیق کرو، اس نے تحقیق نہیں کی، تو یہ معصیت ہے. اگر اسے معلوم ہے کہ میں تلاش کرتا اور پانی مل جاتا تو یہ معصیت کیا. اس نے وضو کر سکتا تھا، اس نے اتنا ڈیلے کیا اور ڈیلے کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے وضو کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا اور اس نے تیمم کیا، تو یہ معصیت کہلائے گی. لیکن اگر اسے نہیں معلوم کہ پانی ملتا یا نہیں ملتا تو ٹیکنیکلی یہاں پر معصیت نہیں کہلائے گا، بلکہ اسے تجری کی، جرأت کی مولا کے اوپر. صحیح نا؟ بہرحال اس بحث کا صرف ایک اشارہ کیا گیا سیستانی نے اپنے اس منہاج کے اس مسئلے میں کہ معصیت اور تجری کی ایک اور مثال دے دوں میں آپ کو. تجری کی ایک اور مثال دے دوں کہ مثال کے طور پر ایک مشروب ہے، ایک گلاس میں ایک لیکوڈ ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شراب ہے اور اس کو پی لیتا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ شراب نہیں بلکہ الحمدللہ شربت نکلا یہ. تو معصیت تو نہیں ہوئی لیکن اسے تجری کی. اب فقہا کہتے اس میں بھی توبہ کرنی ہے اسے، لیکن یہ اس نے تجری کی، مولا کے اوپر جرأت دکھائی.
تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے اگر وہ تلاش کرتا اور پانی مل جاتا اور فرض یہ کہ وہ نہیں گیا تلاش میں تو یہ اس نے معصیت کی، وَإِلَّا اگر معلوم نہیں کہ اگر وہ تلاش کرتا اور پانی ملتا یا نہیں ملتا تو پھر یہ تجری کہلاتا۔ صحیح واضح ہو گیا یہاں تک؟ خوب، پس مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر وہ پانی کی تلاش میں نہیں گیا، پانی کی تلاش میں نہیں گیا اور اس معصیت کرتے ہوئے یا تجری کرتے ہوئے اگر اس نے اسی حال میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اگرچہ وہ گنہگار ہوا کہ کیوں نہیں گیا، گنہگار اس تشریح کے ساتھ جو ہم نے بیان کیا۔ لیکن آگے خوئی آگے سیستانی دونوں یہ فرماتے ہیں کہ اگر اسے پتا، چاہے بعد میں پتا چلے کہ اگر وہ تلاش میں جاتا اور پانی مل جاتا تو اس صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے، اس پرٹیکولر صورت میں کہ اگر وہ تلاش میں جاتا اور حتماً پانی مل جاتا تو پھر اس صورت میں احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس نماز کی قضا کرے، واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب یہ کہ اس نماز کی قضا کرے۔ یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 349 آگئے سیستانی کے اعتبار سے، اور 348 آگئے سیستانی کے اعتبار سے، اور 350 آگئے خوئی کے اعتبار سے۔ مسئلہ نمبر 351 آگئے خوئی کی منہاج کے اعتبار سے، اور 349 آگئے سیستانی کے اعتبار سے۔ خوب توجہ کریں، ایک شخص پانی کی تلاش میں نہیں گیا، ابھی وقت وسیع ہے، پہلا والا جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ اس نے ڈیلے کیا اور وقت تنگ رہ گیا تھا، اب اس کے پاس پانی تلاش کرنے کا ٹائم نہیں تھا، یہ پہلا والا مسئلہ، یعنی 348 آگئے سیستانی کے اعتبار سے، 350 آگئے خوئی کے اعتبار سے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ کہ نہیں، وقت وسیع ہے اور پانی کی تلاش میں نہیں گیا، اس نے کہا کہ تیمم کر کے نماز پڑھی رجاءً، اس امید میں کہ انشاءاللہ میرا تیر ٹھکانے پہ لگے گا اور انشاءاللہ میں تلاش میں جاؤں گا تو پانی نہیں ملے گا انشاءاللہ، اور اس امید میں اس نے نماز پڑھ لی۔ خوب، تو واپس سے دیکھیں مسئلہ، ایک شخص نے پانی کی جستجو میں نہیں گیا اور تیمم کر لیا اور نماز پڑھی کیونکہ وقت وسیع تھا، اور اس نے نیت کی رجائے مطلوبیت کہ انشاءاللہ خدا اس عمل کو قبول کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اس نے عبادت کو انجام دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ آیا اس کا تیمم صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا؟ تو یہاں پر پہلے میں آگے سیستانی کا مسئلہ بیان کر دوں۔ آگے سیستانی فرماتے کہ اس کا تیمم صحیح ہونا مشکل ہے، چاہے اسے بعد میں پتہ بھی چل جائے کہ پانی نہیں تھا، چاہے اسے بعد میں پتہ بھی چل جائے کہ پانی نہیں تھا تو بھی اس کا تیمم صحیح ہونا مشکل ہے۔ فرماتے فلا یترک الاحتیاط بالاعادہ، توجہ کریں، عبارت کو سمجھے ہم، جب نماز کا وقت باقی ہو، جب نماز کا وقت باقی ہو تو وہاں پہ کہا جاتا ہے اعادہ، یعنی دوبارہ نماز پڑھنا، تکرار کرنا، اور اگر نماز کا وقت باقی نہ ہو تو پھر وہاں پہ اعادہ کا لفظ نہیں آتا ہے، بلکہ وہاں پر کیا آتا ہے؟ قضا کرنی ہے۔
اعادہ اور قضا. کیا فرق ہے اعادہ اور قضا میں؟ اعادہ کا مطلب ہے کہ وقت باقی ہے. قضا کا مطلب کیا ہے؟ وقت ختم ہو گیا. خوب آگے سیستانی فرماتے ہیں اس پرٹیکولر سچویشن میں کیا ہے سچویشن؟ واپس سے دیکھیں. ایک شخص کے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور اس نے پانی کی جستجو میں نہیں گیا، وقت وسیع ہے، اور اس نے اسی حال میں نماز پڑھ لی رجائے مطلوبیت کی نیت سے، اس امید میں کہ انشاءاللہ خدا قبول کرے گا. تو آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کا تیمم صحیح نہیں ہے، اور اس کی نماز، اس کی تیمم، اس کا تیمم، اس کی نماز مشکل ہے، اشکال رکھتی ہے. اگرچہ اسے پتہ نہ چلے کہ اگر میں تلاش میں جاتا تو پانی ملتا یا نہ ملتا، دونوں صورتوں میں، چاہے معلوم تھا کہ پانی ملتا، چاہے معلوم نہیں ہے کہ پانی ملتا یا نہیں ملتا. اب آگے سیستانی فرماتے ہیں فلا یترک الاحتیاط بالاعادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قضا کو واجب نہیں مانتے ہیں، قضا کو واجب نہیں مانتے ہیں. اعادہ کے بارے میں کہا کہ احتیاط واجب یہ کہ اعادہ کرے. اعادہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وقت وسیع ہے. خوب توجہ کریں، شاید اسی وجہ سے قضا کا لفظ نہیں لے کر آئے. خوب توجہ کریں، کیونکہ ابھی تو نماز قضا نہیں ہوئی ہے، وقت وسیع ہے، لہذا واجب ہے اس کے لیے. وقت وسیع ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بعد میں قضا کروں، نہیں، وقت وسیع ہے، چاہے اسے پتہ نہ بھی چلے تو بھی اس کے لیے واجب ہے کہ وہ احتیاط واجب کی بنا پر دوبارہ سے نماز پڑھے وقت کے اندر، فوری واجب ہے. اور اگر قضا ہو جائے تو قضا کرے گا، وہ اگر قضا ہو جائے تو قضا کرے گا. اور یہاں پر قضا کا لفظ آگے سیستانی اس لیے نہیں لے کر آئے کیونکہ وقت وسیع ہے، وقت وسیع ہے، وقت ابھی باقی ہے، لہذا قضا کا لفظ نہیں لے کر آئے. اور اگر وہ گناہ کرتے ہوئے اگر نہ پڑھے تو احتیاط واجب جو نا اس کو دوبارہ سے اس نماز کی قضا کرنی ہوگی. اب لفظ دوبارہ شاید صحیح نہ ہو، لیکن بہرحال اس کو قضا کرنی ہوگی احتیاط واجب کی بنا پر. یہ ہو گیا آگے سیستانی کا. آپ کوئی کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کریں. 351 بنتا ہے مسئلہ نمبر آگے خوئی کا منہاج کا مسئلہ نمبر 351. اذا ترک الطلب فی سعۃ الوقت، وقت وسیع ہے، پانی کی جستجو میں نہیں گیا، نماز پڑھ لی. خوب توجہ کریں، آخری کی عبارت عین عبارت پڑھ رہا ہوں میں کہ وقت وسیع ہے، پانی کی جستجو میں نہیں گیا، تیمم کر کے نماز پڑھ لی. اگر کوئی فرماتے اس کی نماز باطل ہے. یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ. حتی چاہے اس کے لیے یہ بات روشن نہیں ہوئی کہ اگر تلاش کو جاتا تو پانی ملتا یا نہیں ملتا تو بھی نماز باطل ہے. لیکن ایک ایکسیپشن آگے کوئی بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ فرماتے ہیں آخری اگر وہ اس سچویشن میں قصد قربت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، یعنی رجان، اس امید میں کہ انشاءاللہ خدا قبول کریں، اور بعد میں تکا بھی لگ گیا، بعد میں پتا چلا کہ بھائی تم پانی تلاش کرنے میں جاتے تو تمہیں پانی بھی نہ ملتا. آخر کہتے ہیں کہ بس واپس سے دیکھیں مسئلہ. وقت وسیع تھا، وقت وسیع میں وسعت میں نماز پڑھ لی. نماز کیسے پڑھی؟ رجائے مطلوبیت، انشاءاللہ خدا قبول کرے گا. بعد میں اسے کسی نے آ کر اطلاع دی یا بعد میں خود جستجو کی اور پتا چلا کہ اگر تلاش میں جاتے تو پانی ملتا بھی نہیں. تو اب کیا چیز ہم نے کھوئی؟ کچھ نہیں کھویا. عبادت کے لیے کیا ضروری ہے؟ قربت اللہ ہونا. پانی تو اس کو بہت ملتا ہی نہیں. تیمم کر کے نماز پڑھنی تھی، 1 گھنٹے کے بعد پڑھنی تھی، میں نے ابھی پڑھ لی. اب صحیح، آپ کو کہتے ہیں نماز صحیح ہو جائے گی. سوال کرتا ہوں آپ لوگوں سے، یہ معصیت ہے یا تجری ہے؟ صحیح مشکل ہے نا. میں نے بھی بتایا تھا کہ تجری اور معصیت میں کیا فرق ہے. معصیت یعنی جی کیا فرمایا آپ نے؟ جی ویری گڈ، احسن، بالکل یہ تجری ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ پانی موجود ہی نہیں تھا. معصیت اس وقت ہوتی کہ تلاش میں جاتا اور پانی مل جاتا تو یہ معصیت ہوتی. یہاں تو تکا اس کا تیر جو کہ نشانے پہ لگ گیا
اگرچہ تجری کی، خدا کی وہ جرت کی. اب یہاں پر اختلاف ہے کہ آیا یہ مستحق عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، تجری کی بنا پر اس کی عدالت ساقط ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو توبہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ ایک بحث ہے جو فی الحال انشاءاللہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ پوری تحقیق کے ساتھ انشاءاللہ آغا خوئی آغا سیستانی کی اس میں کیا آ رہا ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر. لیکن آغا خوئی فرماتے ہیں کہ خوب آپ نے تیمم کیا، تیمم کرنا تھا، کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد بھی میں پانی تلاش کر کے آتا تو 1 گھنٹے کے بعد نماز پڑھتا تو تیمم ہی کرنا تھا مجھے. قصد قربت بھی حاصل ہو گیا، قصد قربت بھی حاصل ہو گیا کیونکہ میں نے رجان نیت کی، اتنا کافی ہے. میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کی، اللہ کے لیے کیا. تو لہٰذا آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کب واپس سے اذا تبین عدم الماء، جب عدم الماء جب واضح ہو جائے کہ پانی موجود نہیں تھا، تو اس صورت میں آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اس کی نماز جو صحیح ہو جائے گی. لیکن آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ فیہ اشکالون، آگے سیستانی کو یہاں پر تردد ہے، ڈر ہے. اب یہ تردد ڈر نہیں، لفظ ڈر صحیح نہیں ہے، شک ہے آگے، یا رائے نہیں دی، فتویٰ نہیں دیا اپنا. اب آگے سیستانی نے کیوں یہاں پر فتویٰ نہیں دیا؟ شاید 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 ممکن ہے کہ آگے سیستانی یہ کہیں کہ یہ قصد قربت درست نہیں ہے. ممکن ہے آگے سیستانی کے لحاظ سے قصد قربت بننا مشکل ہے، شاید ممکن اس وجہ سے آگے سیستانی نے، بہرحال علی یہ حال آگے سیستانی نے اس مورد میں واپس سے میں بیان کروں، کس مورد میں کہ اس کے لیے تلاش کرنا تھا، تلاش نہیں کیا، وقت وسیع تھا، نماز پڑھی، چاہے رجائے مطلوبیت کی نیت کی، اس کی نماز کا صحیح ہونا مشکل ہے. اگرچہ اس کے لیے بعد میں واضح بھی ہو جائے کہ پانی نہیں ملتا، پھر بھی جو اس کا وضو اور اس کا تیمم کا صحیح ہونا مشکل ہے. لہذا احتیاط واجبی کہ وہ دوبارہ سے نماز پڑھے. یعنی سچویشن یہ ہو گئی، توجہ کریں، سچویشن یہ ہو گئی کہ اس نے تیمم کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بھی وہ بیٹھا تھا، تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھ رہا تھا. اگرچہ شریعت کہہ رہی ہے کہ جا کے دوبارہ سے نماز پڑھو، کیونکہ تمہیں تو نہیں پتا کہ وہ پانی ہے یا نہیں ہے. ابھی وہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھ رہا تھا، کسی نے آ کر اطلاع دی کہ بھائی خوشخبری ہو تمہیں کہ پانی تلاش کے لیے جاتے تو بھی نہیں ملتا. تو آغا خوئی کا جو مقلد ہوگا وہ سجدہ شکر کرے گا، جو میں نے نماز پڑھی وہ صحیح ہو گئی. لیکن آگے سیستانی کا جو مقلد ہوگا کہا کہ نہیں، فائدہ نہیں ہے میرے لیے، بلکہ آگے سیستانی فرماتے احتیاط واجب یہ ہے کہ تم دوبارہ سے نماز پڑھو، اور اگر دوبارہ سے نماز نہیں پڑھو گے تو اگر تاخیر کی اور نماز قضا ہوگی تو اس احتیاط واجب کی بنا پر اس نماز کی قضا کرنی ہوگی. یہ ہو گیا مسئلہ نمبر 351 آگے سیستانی آگے خوئی کی منہاج، اور 349 آگے سیستانی کی منہاج. اب یہ چونکہ ان کے نمبرز الگ الگ ہو گئے لہذا اب یہ مشکل ایجاد ہو گئی ہے. اب ہے آگے سیستانی کا مسئلہ نمبر 350. آگے سیستانی کا مسئلہ نمبر 350. کسی کے پاس پانی موجود تھا، وہ بھول گیا. اب اس نے کہا کہ بھائی پانی میرے پاس تو پانی موجود نہیں ہے، تیمم کیا، نماز پڑھ لی. خوب آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر اسے وقت میں ہی یاد آ جائے تو واجب ہے کہ اب وضو کرے اور دوبارہ سے نماز پڑھے. اور قضا کا حکم آگے سیستانی نے یہاں پر نہیں بیان کیا. قضا کا حکم یہاں پر آگے سیستانی نے بیان نہیں کیا. اگر ٹیکنیکلی ابھی ہم سے بیان کر رہے ہیں، فتویٰ نہیں بتا رہے ہیں، ٹیکنیکلی قضا نہیں ہونی چاہیے، ٹیکنیکلی قضا نہیں ہونی چاہیے. لیکن بہرحال ابھی ہم جو ہے وہ مشکل ہے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی بات کہنا. لیکن آگے سیستانی نے فقط وقت کے اندر کا مسئلہ بتایا کہ اگر وقت کے اندر یاد آ گیا تو اب ضروری ہے کہ وہ اس میں تیمم کرے، نماز صحیح ہے. وقت کے بعد بحسب ظاہر ایسا ہی ہے کہ وہ نماز صحیح ہو جائے گی. کون سی صورت ہے؟ پانی موجود تھا، بھول گیا، کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، وہ سمجھا کہ بھائی پانی نہیں ہے، تلاش میں جاؤں گا حتماً پانی نہیں ملے گا، اور بھول گیا کہ اس کے سامان میں، اس کے گھر میں جو کہ مثال وہ پانی موجود تھا، تیمم کے لیے نماز پڑھ لی. اگر سیستانی کہتے کہ اگر نماز قضا ہونے سے پہلے اسے یاد آ جائے تو واجب ہے کہ وہ اعادہ کرے اور اس کو دوبارہ سے نماز پڑھے. اگرچہ اس عبارت سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قضا واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی جازمیت کے ساتھ یعنی
رول کے اعتبار سے بھی یہی لگ رہا ہے اور عبارت سے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ قضا واجب نہیں ہے. یہ ہو گئی آگے سیستانی کی عبارت. آگے خوئی کیا فرماتے ہیں؟ مسئلہ نمبر 352 آگے خوئی کا. اور آگے خوئی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا. آگے خوئی نے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا، بعید نہیں کیا آگے خوئی کے اعتبار سے بھی یہی ہو، لیکن بہرحال یعنی جو ان کے قانون اور رولز ہیں اس کے اعتبار سے بعید نہیں کیا آگے خوئی کا بھی ہے، لیکن بہرحال آگے خوئی نے منہاج میں یہ والا مسئلہ بیان نہیں کیا. اب 3 مسئلوں کا ڈفرنس آ گیا، یا ایک مسئلے کا ڈیفرنس آ گیا. صحیح ہے، ایک مسئلے کا ڈیفرنس ہو گیا. آگے سیستانی فرماتے ہیں، آگے سیستانی مسئلہ نمبر 351، آگے سیستانی مسئلہ نمبر 351. کیا فرماتے ہیں آگے سیستانی؟ کہ ایک شخص نے پانی تلاش کیا، پانی نہیں ملا، مایوس ہو گیا. اب کیا ہے اس کی ذمہ داری؟ جائے تیمم کر کے نماز پڑھے. اس نے بھی یہی کام کیا، تیمم کیا، نماز پڑھی. بعد میں اسے پتا چلا کہ جہاں پر اس کو تلاش کرنا واجب تھا، یا اس کے سامان میں یا کاروان میں، قافلے میں، گھر میں کہیں پانی موجود تھا. اس نے جتنا تلاش کیا پانی نہیں ملا. اس سے پہلے والا مسئلہ وہ بھول گیا تھا کہ پانی اس کے پاس موجود ہے. اب یہ کہ اس نے تلاش کیا پانی نہیں ملا، تلاش کیا پانی نہیں ملا، تیمم کیا، نماز پڑھ لی. بعد میں اسے پتا چلا کہ نہیں، پانی تو اگر میں تلاش کرتا یا فلاں جگہ پر پانی تھا، اگرچہ میں نے تلاش کیا، اپنی واجب ذمہ داری پوری کی، لیکن جہاں پر مجھے تلاش کرنا تھا وہاں پر اتفاق سے جگہ وہ پانی مجھے نہیں دکھا، لیکن وہاں تو پانی موجود تھا. آگے سیستانی کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، صحت الصلاۃ، نماز صحیح ہے، اور نہ اعادے کی ضرورت ہے نہ قضا کی ضرورت ہے. نہ اعادہ کب ہوتا ہے؟ جب وقت کے اندر، یعنی حتیٰ آگے سیستانی کے لحاظ سے کہ آگے خوئی ظاہراً یہاں پر آ کر ابھی ہم آگے خوئی کا بعد میں مسئلہ پڑھیں گے. آگے سیستانی کہتے ہیں حتیٰ وقت کے اندر بھی اگر پتہ چل گیا، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، اس کا تیمم بھی صحیح ہے، اس کی نماز بھی صحیح ہے، حتیٰ وقت بھی موجود ہو تو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قضا تو بہت دور کی بات ہے، وقت بھی موجود ہو تو دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہو گیا آگے سیستانی کا مسئلہ نمبر 351. آگے خوئی کا مسئلہ نمبر 352 کیا ہے؟ اذا طلب الماء فلم یجد، اس نے پانی کو تلاش کیا نہیں ملا، فتیمم وصلی، تیمم کیا اور نماز پڑھ لی. بعد میں پتا چلا کہ نہیں، جہاں پر اس کو تلاش کرنا تھا وہاں پر پانی موجود ہے. تو آخوی فرماتے ہیں اگر وقت کے اندر پتا چلا تو احتیاط واجب ہے کہ دوبارہ سے نماز پڑھیں. لیکن اگر وقت کے بعد اگر پتا چلے تو پھر اس صورت میں قضا نہیں ہے. یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دوں، کیوں آگے خوئی فرماتے ہیں قضا نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا؟ ان لم تجد ماء، پانی تم نہ پاؤ. وہ پانی نہیں پایا، کب پایا؟ وقت کے بعد پایا. وقت میں تو نہیں پایا میں نے، لہذا قضا تو آگے خوئی کہتے کہ واجب نہیں ہے قضا کرنا. لیکن وقت کے اندر اگر پتا چلے تو آگے سیستانی نے کہا کہ وہ صورت میں بھی نماز صحیح ہے، صحیح ہے نا. آگے کوئی کہتے کہ نہیں، تم نے پانی پا لیا اور پورا ٹائم پیریڈ کے اندر پانی پایا، لہذا جو وہ اب اگر احتیاط واجب لگائی، اپنی معلوم کی کیوں احتیاط واجب لگائی، ورنہ ٹیکنیکلی آگے کوئی کے اعتبار سے فتویٰ ہونا چاہیے تھا کہ دوبارہ سے نماز پڑھے، لیکن بہرحال احتیاط واجب لگائی. ہم اس کے مکلف ہیں،
ان کے رولز ان کے قواعد کے مکلف نہیں ہیں. ہماری ذمہ داری کی جو انہوں نے توضیح المسائل اور منہاج التعلیم میں فتویٰ دیا ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. پس خلاصہ کیا ہو گیا اس سچویشن میں؟ کون سی سچویشن؟ ہم گئے تلاش میں، تلاش کیا پانی نہیں ملا، تیمم کیا، نماز پڑھی، بعد میں پانی مل گیا. تو وقت کے اندر اگر کوئی کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر نماز پڑھے دوبارہ سے، اگر سیستانی کہتے ہیں کہ وقت کے اندر بھی نماز نہیں پڑھنی ہے. وقت کے بعد تو دونوں مراجعین فرماتے کہ نماز کی قضا نہیں ہے. مسئلہ نمبر 353 کو چھوڑ دیں اور یہاں تک پہلا مورد کمپلیٹ. کس چیز کا پہلا مورد؟ جہاں پر ہمارے لیے تیمم کرنا ذمہ داری ہے. تیمم کرنا ذمہ داری ہے، صحیح، تیمم کرنا ذمہ داری ہے. یہ پہلا مورد. کیا تھا وہ مورد؟ کہ جب انسان کے پاس پانی اویلیبل نہ ہو اور جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری بھی پوری کر دی ہم نے اور پانی نہیں ملا، تیمم کریں، وہ نماز صحیح ہو جائے گی، جس کی ڈیٹیل بیان ہو گئی. دوسرا مورد جہاں پر تیمم کرنا ہے وہ کیا ہے؟ عدم التمکن من الوصول الى الماء لعجز عنه. خوب کیا فرماتے ہیں کہ جب پانی موجود ہے، پانی موجود ہے لیکن ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ مطلب پانی موجود ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، یعنی کچھ ہرڈلز اور بیریئرز ہیں، یا وہ ہرڈل اور بیریئر، وہ رکاوٹ جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے بدن میں طاقت ہی نہیں کہ کنویں میں سے پانی نکالے، اس کے لیے طاقت چاہیے، اس وجہ سے ہم پانی ہیں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. یا شریعت کی طرف سے مانع ہے، شریعت کی طرف سے رکاوٹ ہے. شریعت کیسے رکاوٹ بن رہی ہے؟ کیونکہ جو پانی، حلال پانی جس برتن میں ہے وہ کسی اور کا برتن ہے اور کسی کے مال کو استعمال کرنا اس کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے. تو پانی تو اویلیبل ہے. یا جیسے اس کی ایگزامپل دوں، آسان ایگزامپل، کہ ہمارا پانی ہے اور کسی شخص کے گھر میں ہے، اس نے غصب نہیں کیا بلکہ ہم وہاں پر بھول کر آ گئے اور ہمیں نہیں معلوم کہ مالک کی اجازت ہے کہ ہم اس کے گھر میں داخل ہو جائیں اس کی اجازت کے بغیر. تو مالک کی اجازت نہیں ہے، تو پانی اویلیبل ہے لیکن ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ ہماری ناتوانی، ہماری کمزوری، ہمارا ضعف، ہماری کمزوری نہیں ہے بلکہ شریعت نے ہمارے لیے رکاوٹ لگائی کہ تمہارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے کیونکہ کسی اور کے برتن میں یہ پانی ہے جس کے مالک کی اجازت کا تمہیں شک ہے کہ مالک پتہ نہیں اس برتن کو اٹھانے پر راضی ہے یا راضی نہیں ہے، اگرچہ پانی میرا ہے، پانی حلال ہے، پانی حلال ہے. یا یہ ہے کہ پانی کو حاصل کرنے جائیں گے تو ڈر ہے، ہماری جان کو ڈر ہے، ہماری عزت اور آبرو کو ڈر ہے، یا ہمارا مال خطرے میں پڑ جائے گا. چھوٹا موٹا مال نہیں، قابل توجہ مال ہونا چاہیے. 40-50 روپے 100 روپے بھی اب تو پاکستان میں جو قابل توجہ مال نہیں ہے، بہت مختصر سا مال اگر ہے تو پھر جائیں. لیکن اگر ہم وہاں پہ پانی حاصل کرنے گئے تو ہمارا بڑا مال جو قابل توجہ مال ہے، اہل پاکستان کے لیے میں بیان کروں مثال کے طور 500 روپے جو کہ وہ جیب کٹ جائے گی ہماری اگر ہم پانی لینے وہاں گئے تو. چور جو کہ وہ ہمارا موبائل چھین لے گا. تو اس صورت میں بھی بس جان کو خوف ہے، آبرو کو خوف ہے یا مال کا خوف ہے، اور اسی قسم کا کوئی اور خوف ہے جو چور ڈاکو درندے کا خوف ہے. پانی اویلیبل ہے، پانی موجود ہے لیکن پانی تک پہنچ نہیں سکتے ہیں.
تو ان تمام صورتوں میں جو صورتیں بیان کی، ان تمام صورتوں میں اب وضو ساقط، ذمہ داری ختم وضو کی، اور تیمم کرنا ہوگا. یہ دوسری صورت. تیسری صورت کیا ہے جہاں پر تیمم کرنا ہے، وضو نہیں کرنا؟ وہ یہ کہ پانی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. پانی کا استعمال کرنا، پانی اویلیبل، پانی ہمارے اختیار میں، لیکن اگر ہم پانی کو استعمال کریں گے تو پانی ہمارے باڈی کو، ہمارے بدن کو نقصان پہنچے گا اس سے. اب نقصان کو بیان کرتے ہیں. باڈی کا نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا بہت شدید سردی ہے اور پانی گرم کرنے کا ہمارے پاس کوئی سورس موجود نہیں ہے. اگر ٹھنڈے پانی میں اگر ہم وضو کریں گے تو ہم بیمار ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے. اب بیمار ہو جائیں گے یا جتنی بیماری ہے اس سے بیماری بڑھ جائے گی، یہ بھی شامل ہے. یا یہ کہ نہ بیماری ایجاد ہوگی نہ بیماری بڑھے گی، لیکن اب علاج میں ٹائم زیادہ لگے گا. بیماری اتنی رہے گی لیکن اب علاج میں ٹائم زیادہ لگے گا. یا چوتھی صورت یہ کہ اب صحیح ہونے میں ٹائم لگے گا. پہلے ممکن ہے 2 دن میں صحیح ہو جاتا اگر ہم پانی کو استعمال نہ کرتے. اب کہتے ہیں نا ڈاکٹر کہ آپ نے جو کو پانی استعمال کیا تو اب یہ کہ آپ کی جو کو بیماری بڑھ گئی، اب یہ اس کو ٹائم لگے گا، اس زخم کو ہیل اپ ہونے میں. صحیح نا؟ یہ ساری اسی میں داخل ہو جائیں گے. اور ان تمام صورتوں میں اس کی ذمہ داری ہے، واجب ہے کہ اس صورت میں وہ تیمم کرے اور وضو نہیں کر سکتا ہے. اب یہ جو ہے وہ تیسری صورت تھی. اب مسئلہ نمبر 352 آ گئی سیستانی کے اعتبار سے. آخوئی نے یہاں پر کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا ہے. آگئی سیستانی نے 2 مسئلے یہاں پر بیان کیے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کا بھی یہ مسئلہ ہے، اگر یہاں پہ بیان نہیں کیا لیکن آخوئی کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ اس نقصان کو کسی طریقے سے دور کر سکتے ہیں، مثلا کیا، پانی گرم کر دیا یا تھوڑا سا پانی استعمال کیا. زیادہ پانی استعمال کریں گے تو نقصان ہوگا، لیکن تھوڑا پانی استعمال کریں گے تو نقصان نہیں ہوگا. مثلا دیکھیں، اب جیسے مثال کے طور پر اگر جیسے غسل کرنا ہے اور کان میں مثال کے طور پر پانی جانا نقصان دہ ہے، پانی کان کے لیے نقصان دہ ہے. اب اگر ہم شاور سے نہائیں گے اور پانی کا جو پریشر جائے گا نقصان بڑھ جائے گا. لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے 1-2 قطرے لیے اور اس پر ہلکا سا اتنا پانی کے، کتنا پانی ضروری ہے؟ اتنا پانی جو پہلے بھی بحث گزر چکی ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے. 1-2 قطرے اگر آپ ڈالیں گے تو قطعاً اپنی جگہ سے حرکت کریں گے، اتنا پانی نقصان دہ نہیں ہے. واجب ہے آپ تیمم نہ کریں، غسل کریں اور مختصر سا پانی استعمال کریں. یا پانی گرم کر سکتے ہیں تو واجب ہے پانی گرم کریں اور تیمم نہ کریں، بلکہ واجب ہے گرم کر کے غسل کریں. اب یہ مسئلہ تھا مسئلہ نمبر 3، کون سا تھا مسئلہ؟ مسئلہ نمبر 352. اگرچہ آگے شیخوئی نے کتاب منہاج میں یہ مسئلہ بیان نہیں کیا لیکن سیم ہے دونوں کا مسئلہ. مسئلہ نمبر 353 اور آخری مسئلہ آج کا، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ نقصان بعض اوقات انسان کو معلوم ہے کہ نقصان ہو جائے گا، بعض اوقات انسان کو معلوم نہیں، چانس ہے. جس کو کہتے ہیں کہ خوف ایجاد ہو گیا. دیکھیں، چانس 2 قسم کے چانسز ہوتے ہیں. ایک دفعہ چانس ایسا ہے کہ لوگ اس چانس کو ویلیو دیں، یہ چانس قابل توجہ ہو. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، احتمال عقلائی اور احتمال غیر عقلائی. یاد ہے ایگزامپل اس کی ایگزامپل یہ ہے، ابھی یہ چھت ہمیشہ جب بھی احتمال عقلائی اور غیر عقلائی کی بات آئے تو آپ اپنی چھت کو دیکھ لیا کریں
تو بحث یاد آ جائے گی آپ کو. یہ چھت میرے سر پر ہے، خوب چانس ہے کہ گرے یا نہ گرے؟ چانس تو ہے. احتمال عقلائی ہے؟ نہیں، عقلا اس کو احتمال، اس چانس کو ویلڈ نہیں مانتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وسوسہ ہے. جیسے مثال کے طور انسان ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے، اب ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے، ایک دفعہ ایک ایسی ایئر لائن ہے جو ماشاءاللہ گرتی رہتی ہے، تو وہاں پر احتمال عقلائی ہو جائے گا، اس میں بیٹھنا حرام ہو جائے گا. لیکن ویسے ہی اگر کوئی بہت ہی وسواسی قسم کا انسان ہو اور ہر چیز سے ڈر لگتا ہو اسے، تو وہ ایب نارمل انسان ہے، یعنی اس سینس میں ایب نارمل ہے، یعنی اس کا یہ چانس لوگ اس کو ویلڈ نہیں مانتے، کہتے یہ نہیں، یہ عقلائی احتمال نہیں ہے. تو آگے چیز ثانی فرماتے ہیں ضرر کا اگر احتمال عقلائی ہے تیمم کرے. آپ یہاں پر وضو نہیں کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں ایک خوف، ایک ڈر پیدا ہو گیا اور لوگوں کی نگاہ میں یہ ویلڈ ڈر اور خوف ہو، تو اس احتمال کی بنا پر ذمہ داری بن جائے گی. اگر کسی کا احتمال، نقصان کا احتمال. یقین ضروری نہیں کہ آپ کو یقین و نقصان ہوگا، اطمینان اور سیٹسفیکشن ضروری نہیں ہے، بلکہ چانس ہے، اور وہ چانس جو احتمال عقلائی کی حد تک ہو، یعنی عقلائی اس احتمال کو واقعی ویلڈ مانتے ہو کہ واقعی جو وہ تمہارے لیے مثال کے طور پر جو کہ وہ پانی نقصان دہ ہے اور خوف ہے، ہو سکتا ہے، واقعی ہو سکتا ہے، تو یہ احتمال عقلائی ہو جائے گا اور تیمم کا مورد بن جائے گا. لیکن اگر فقط وسوسہ ہو کہ اگر لوگوں سے اگر آپ کی سچویشن بتائی جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو تمہیں فالتو کا ڈر ہے، تو پھر اس صورت میں جو کہ وہ اس کی ذمہ داری وضو ہی رہے گی اور وہ وضو کر کے نماز پڑھے گا. بس یہ مسئلہ نمبر 353 کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد چوتھا مورد کہ جہاں پر تیمم کرنا ہے وضو نہیں کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ آگے خود اور آگے سیستانی کے اعتبار سے وہ جو چوتھا مورد ہے وہ کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. علیکم السلام. کس چیز کا مسئلہ؟ خوب اگر تلاش کرنے کے بعد اس کو پانی نہیں ملا تو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی. لیکن فار ایگزامپل نماز قضا ہوگی ظہر اثر کی 6 بجے، اسے 12 بجے سے نماز پڑھ لی، تلاش کیا، 12 بجے سے نماز پڑھ لی اور اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیا اور 3 بجے اس کو پانی مل گیا. اتفاق سے اگر وہ تلاش کرتا تو پتا چلا کہ وہ پانی مل جاتا اس کو، تو آگے سیدھا نکلا اور جو نماز پڑھی وہ صحیح ہے. جی فرمائیے. نہیں، واجب ادا نماز کے لیے بھی ضروری نہیں ہے اور قضا نماز کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، لیکن مردوں کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے، خاص طور پر اقامت مردوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ تاکید ہے، اور کوشش کرے کہ انسان جو اقامت کو کسی حال میں ترک نہ کرے. لیکن بہرحال واجب نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا ادا ہو یا قضا ہو. نہیں ضروری نہیں ہے، بلکہ جو کہ اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز کا وقت داخل ہو گیا، آپ اذان دے، اقامت دے، اپنی نماز کو شروع کر دیں، آپ کی نماز صحیح ہے. ہاں، اگر آپ نے وہ اذان سن لی پوری تو وہ اذان کافی ہو جائے گی آپ کے لیے. جی اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوندہ ہمیں علوم محمد و آل محمد علیہ السلام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین مجلس مومنین منتظمین،
ان کے مرحومین اور کل مرحوم مومنات کی مغفرت فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، حاضر مجلس مومنات منتظمین اور کل مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، اپنی آخری حجت امام عصر زمان سلام اللہ علیہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ Recording stopped.